بھی وہ کالز نہ لے پاؤں گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 2 گھنٹوں کے اندر ایک سیمپل آپ کے سامنے رکھیں اپنے تشکر کا اور اپنے ڈیٹ کا جو ہم آپ کو او کرتے ہیں، مائی سیلف اینڈ رضا آغا، اینڈ آف کورس آئی آلسو اسپیک آن بہاف آف ندیم جو اس وقت ترکی کے اندر ہیں اور وہ خبیب فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. سو لیٹ اس ٹیک دا فرسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. عاصم زبیری بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عاصم صاحب. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ خیریت سے آگے ہیں واپس. تھینک یو ویری مچ. سب کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں، لیکن ابھی یہ شروعات ہے. بالکل آپ جس کام کے لیے گئے تھے بہت بڑا کام تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابیاں ادا کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے 1-2 سوال پوچھیں گے اور ایک تجویز ضرور آپ نے میری اس پر غور کرنا ہے. جی. ایک تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے ایئرپورٹ پہ سنا، آپ وہ بیانات پڑھتے رہے، آپ کی رہائی میں کس نے کردار ادا کیا اسپیسیفکلی، یہ بتائیے مجھے. دوسرے یہ کہ ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ کچھ اور ہی پورٹرے کرتا ہے. ہم نے اپنے میڈیا کے تھرو ان کو یہ ساری چیزیں بے نقاب کرنی ہے. دس از جسٹ دا بگننگ. اور ایک میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ اب جب آپ نے کام شروع کیا ہے، بیڑا اٹھایا ہے، تو میری ایک چھوٹی سی تجویز ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ریسپانسبل رپورٹنگ کرتے ہیں، ڈائیورسفائڈ ٹاپکس ہوتے ہیں، لیکن ہفتہ، مہینہ، فورٹ نائٹلی کسی بھی دن آپ ایک ڈیڈیکیٹ کریں دن، نام بھی آپ رکھیں آج فلسطین کے ساتھ، تاکہ جو شروعات ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ٹھوس رزلٹ نکلے. بہت شکریہ عاصم زبیر صاحب. گریٹ کوشچن. یہ آپ نے جو کہا کس نے کردار ادا کیا، بالکل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹائم لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ہم جیل میں پہنچے، اسرائیل کا جو ڈیٹینشن سینٹر تھا وہ ڈیٹینشن سینٹر نہیں تھا، وہ موسٹ ماڈرن جیل تھا جس قسم کے آپ ہالی ووڈ موویز کے اندر دیکھتے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے شیشوں کے تھک دیواریں تھیں جس کے اندر، اور جس کا کنٹرول روم تھا وہ ایلیویٹڈ تھا، جو ڈائمنڈ شیپ کے اندر کٹ تھا، جس کے 6 حصے تھے، ہر حصے کا ایک کمپاؤنڈ تھا. ہر کمپاؤنڈ کے اندر اوپر اور نیچے کے فلورز کے اوپر تقریباً 15 کے قریب کمرے بنے ہوئے تھے، اور ہر کمرے کے اندر 4 3 2 1 کی ترتیب سے بیڈ لگے ہوئے تھے. اور اس کا یہ ڈیجیٹائزڈ جیل تھا. آپ کنٹرول روم سے ایک بٹن دباتے ہیں تو ایک دروازہ کھولتا ہے، دوسرا بٹن دباتے ہیں تو دوسرا دروازہ کھولتا ہے، ایک اور لیور دباتے ہیں تو تمام کے تمام دروازے ایک دم بند ہو جاتے ہیں. دس واز دا موسٹ ماڈرن پرزن. ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ مانیٹر ہو رہی ہے. تو جب ہمیں وہاں پر لے جا کے رکھا گیا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری تو سفارت کاری یہاں پر کارگر نہیں ہوگی، یہ تو ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. جب ہم چلے تو ہمیں اس کا ادراک تھا، لہذا ہم ICRC کے ساتھ رابطہ کر کے ان تک یہ پیغام چھوڑ گئے تھے، اور ہمیں معلوم تھا کہ اس حوالے سے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. عموماً وہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو ہم نے ایک تو ان کو پیغام دے دیا. پھر تقریباً 6:30 بجے اس رات جس دن ہمیں ڈیٹین کیا گیا تھا شام کو، تمام ممالک کے کاؤنسلر جو وہاں پر موجود تھے، ہمارا چونکہ کاؤنسلر نہیں تھا تو ہم ملیشینز کے ساتھ، انڈونیشینز کے ساتھ، ٹونیزینز کے ساتھ، کویت والے لوگوں کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ICRC کے نمائندے آئے، انہوں نے ہم سے بات کی، تمام ہم سے تفصیلات لیں، ہماری ضروریات پوچھی انہوں نے، اور یہ پوچھا کہ آپ پر کس قسم کا تشدد تو نہیں ہوا، کھانا ملا نہیں ملا، پانی ملا نہیں ملا. ہم نے تمام معلومات ان کو دے دیں. انہوں نے ہم سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے فوراً آپ کو ملک بدر کر دیا جائے. ہم نے کہا جی کہ ہماری بالکل یہی خواہش ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. ہم جیل کے اندر رہ کے یہ کہانی نہیں بتا سکتے. ہماری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچائیں، تو جتنی جلدی ہم باہر جائیں گے ہم کہانی پہنچا پائیں گے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اسرائیل کی حکومت سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. اسی دوران اس کے فوراً بعد تل اویو میں امریکی ایمبیسی کے ایک نمائندہ بھی وہاں پر آئے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پاکستان فارن آفس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ اور اسرائیل کی حکومت کے درمیان ہم رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کروانا چاہتے ہیں، چھڑوانا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ ابھی ہم نے ICRC کی ٹیم کو یہ تمام معلومات دی ہیں، تو یہ معلومات آپ کے حوالے بھی کر دیتے ہیں. اس کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد عاصم 124 لوگ
جن میں سے ہم 3 پاکستانی بھی تھے، ان تمام نیشنلٹیز پر مبنی جن کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں تھے، ان کو رہا کرنے کا پروسیس شروع کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے ہم 124 یا 127 ہیں، مجھے اس وقت ایگزیکٹ تعداد کا علم نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم تمام لوگ جو ہیں 6 بسوں کے اندر بیٹھ کر 12-14 گھنٹے کے بعد ویسٹ بینک سے ہوتے ہوئے اردن کے اندر داخل ہوئے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ مختلف حکومت کی طرف سے بیانات سامنے آئے ہیں. وزارت خارجہ نے بھی بیان جاری کیا ہے، ہمارے جو واشنگٹن میں ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے، ہم نے امریکہ کی طرف سے بھی کچھ بیان سنے ہیں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو بتا پاؤں کہ رہائی کس وجہ سے ہوئی. میں اس پوزیشن میں یقیناً ہوں کہ آپ کو واقعات کی ترتیب بتا دوں جس ترتیب سے رہائی کے عمل کا آغاز ہوا، اور یہ بتا دوں کہ ہم 3 ہی رہا نہیں ہوئے، 127 لوگ رہا ہوئے ہیں. اگر آپ مجھ سے تجزیاتی طور پر پوچھیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ رہائی اسرائیل کے اوپر دباؤ کی وجہ سے سامنے آئی، اور آپ نے دیکھا کہ اگلے دن انہوں نے تقریباً تمام لوگ رہا کر دیے. مغرب کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، میں عینی شاہد ہوں ناظرین ان تمام واقعات کا. میرے سامنے پریسائسلی میں آپ کو بتانے کے پوزیشن میں ہوں. 2 لوگوں کو کمانڈوز نے شہید کیا. One was shot in the middle of the head, the other was shot in the chest. Both of them died. I'm an eyewitness to that. ایک کیمرہ مین جس کا میں نے بار بار ذکر کیا، مجھے اس کی نیشنلٹی کا علم نہیں ہے، میرا خیال تھا کہ وہ ترکی یا ترک مین ہے، وہ ترکی سے اس کا تعلق ہے. اس کو جب گولی لگی تو وہ سائڈ پر بیٹھ کے فلم بنا رہا تھا، اور اس کی بازو کی چیتھڑے اڑتے ہوئے میں نے خود دیکھے. دین ہی فیل آن می، اور میرے سارے بازو کے اوپر اس کا خون لگ گیا. مجھے علم نہیں ہے کہ اس کے سائڈ سے گولی لگی یا سیدھی آم میں جا کے گولی لگی. یہ مجھے علم ہے کہ وہ میرے سے تقریباً 6 انچ کے فاصلے پر گولی اس کو لگی. 6 انچ ادھر، پرابلی آئی وڈ ہیو بین شاٹ، لیکن اللہ نے کرم کیا. ہی گاٹ شاٹ ان فرنٹ آف می. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. 4 ڈیڈ باڈیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کمرے کے اندر پڑے ہوئے. اس کے علاوہ میں نے کم از کم 24 لوگوں کو سیریس انجریز کے ساتھ دیکھا ہے، اور 2 کرٹیکل انجریز کے ساتھ دیکھا ہے، جن میں سے ہمیں بتایا گیا کہ ایک طبی امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے شہید ہو گئے. اسرائیلی کمانڈوز نے یہ آپریشن 2.5 دن پہلے اناؤنس کر دیا تھا. کیا شپ میں سے ریزسٹنس ہوئی؟ یقیناً دھکم پیل ہوئی، یقیناً ڈنڈا بھی کسی نے مارا ہوگا، یقیناً کسی نے ہاتھ بھی چلائے ہوں گے. یہ فروہی معاملات ہیں. جب آپ 100 کے قریب کمانڈوز آبدوز کے ساتھ، میں آپ کو اس کی فارمیشن بتا دیتا ہوں. ایک طرف آبدوز تھی، اس کے ساتھ اسرائیل کی نیول وار شپ تھی، اس کے ساتھ 3 فارمیشنز تھی وار بوٹس کی، اور جس میں سے 3 اٹیک بوٹس تھیں جن کے ذریعے 20 کمانڈوز کے جتھوں نے شپ پر چڑھنے کی کوشش کی. There were 4 helicopters that were roping down، نیچے اتار رہے تھے تقریباً 15 کمانڈوز ایچ، ملا کے 125 کمانڈو تھے. اور جو ان کا اکوپمنٹ تھا، ایسا اکوپمنٹ صرف آپ کو کتابوں کے اندر ہی نظر آتا ہے. جب آپ اپنے اٹیک، ٹو یوز اے کنٹروورشل فریز، اٹیک ڈاگ کو انلیش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے ہڈی لے کے آنی ہے، تو آپ نے وائلنس کا تو اہتمام کر دیا. اب اٹیک ڈاگ نے تو ہڈی لے کے آنی ہے. جب آپ نے اٹیک ڈاگ ہی سلیکٹ کیا ہے تو وہ اٹیک ہی کرے گا، تو وہ مارے گا لوگوں کو. ویسٹ کا نقطہ نظر جو بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ٹورڈز دی اینڈ فلسطین کے اوپر پروگرام ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ڈیڈیکیٹڈ. اس کے اوپر میں ایڈیٹوریل بحث کر کے بعد آپ کو جواب دوں گا. میں خام خواہ کوئی پرومس نہیں کرنا چاہتا. لیٹ می ٹیک اے بریک اینڈ دین وی ٹیک مور کالز.